ملک کی معیشت میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے کی کلیدی حیثیت ہے۔ اس ضمن میں ملک میں ای روزگار مراکز کا قیام حکومت کی آئی ٹی کے شعبے کی جانب خصوصی توجہ کا مظہر ہے۔ آئندہ ماہ تک ملک میں 39,000 ای روزگار مراکز فعال ہو جائیں گے۔ پروگرام کے تحت ملک میں مزید 10,000 ای روزگار مراکز قائم کیے جائیں گے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ پاکستان میں آئی ٹی کے شعبے میں کاروبار کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ تیز رفتار ترقی کے اہداف آئی ٹی اور ٹیلی کام کے شعبے پر خصوصی توجہ دے کر حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت نے SIFC کے تحت آئی ٹی کو ملک کی ترجیحی شعبوں میں شامل کیا ہے۔ Pakistan has recently ranked as the second most financially attractive destination in the world for offshore outsourcing of IT and IT-enabled services. Pakistan was also ranked as the third most popular country for freelancing. We believe that development of IT sector will bring huge benefits to the nation. It will help in creating more employment opportunities, increase revenue, lift service sector export and boost fund reserves. وزیر اعظم نے کہا کہ آئی ٹی کے شعبے کی ترقی کے لیے ہم نے قلیل عرصے میں کئی اہم سنگ میل عبور کیے ہیں۔ علم پر مبنی معیشت کے لیے خصوصی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ In the past few months, we have accomplished various milestones to boost IT sector and telecom industry. These milestones include, among others, 50% foreign exchange retention, upskilling and reskilling of 100,000 individuals, centralized tests for IT students, establishment of 10,000 Pakistan e-Rozgar centers, Pakistan Startup Fund, approval of Digital Economy Enhancement Project, approval of Telecom Infrastructure Sharing Framework, establishment of Telecom Appellate Tribunal, and National Space Policy. نگران وفاقی وزیر آئی ٹی اور ٹیلی کام ڈاکٹر عمر سیف نے آئی ٹی کے شعبے میں حکومتی اقدامات کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ فری لانسنگ میں پاکستان دنیا میں تیسرے نمبر پر ہے۔ ای روزگار مراکز سے فری لانسرز کو سہولت ملے گی۔ اسکول اور کالجز میں آئی ٹی لیبارٹریز کو بھی ای روزگار مراکز میں تبدیل کیا جائے گا۔ پاکستان میں 5G اسپیکٹرم کا اجرا کیا جا رہا ہے، جبکہ مزید 2 لاکھ کلومیٹر فائبر آپٹک بچھائی جائے گی۔ خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست۔ ابھی آپ نے ایک رپورٹ ملاحظہ کی جو آج ایک بڑا زبردست ایونٹ ہوا، اس سے وزیر اعظم نے بھی خطاب کیا، اور یہ تھا پاکستان کی آئی ٹی سیکٹر سے ریلیٹڈ۔ اگر ہم دنیا بھر میں نظر دوڑائیں تو جو بڑی آئی ٹی کمپنیز ہیں ان کا سائز کسی بھی ترقی پذیر ملک کی معیشت سے بھی زیادہ ہے، اور جب بھی کبھی یہ اس کی اسٹاک ایکسچینج پہ لسٹنگ ہوتی ہے سو اربوں ڈالر بالکل ایک معمولی بات ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹی چھوٹی اپلیکیشنز جو کہ اکثر آپ اپنے موبائل فونز میں بھی استعمال کرتے ہوں گے، ان کے پیچھے کتنی محنت ہے اور وہ کتنا بڑا ریونیو یا سرمایہ لے کے آتی ہیں اپنے اونرز کے لیے، اپنے اسٹاک ہولڈرز کے لیے۔ سوال یہ کہ کیا آئی ٹی سیکٹر سے پاکستان کی معیشت کو بہتر کیا جا سکتا ہے؟ جواب یقیناً ہاں میں ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں کام کرنے ہیں، اور وہ کام کیا کرنے ہیں ہمیں اور کیا کام کیے جا رہے ہیں، یہی جاننے کے لیے آج ہم نے آپ کو یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اور اپنے اسٹوڈیو میں زحمت دی ہے عائشہ چودھری صاحبہ کو، ایڈیشنل سیکرٹری ہیں وزارت آئی ٹی ٹیلی کمیونیکیشن میں۔ بہت بہت شکریہ میم آپ کا۔ جنرل سیکرٹری پاکستان سافٹ ویئر ہاؤس ایسوسی ایشن پاشا کے ندیم ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ بلال عباسی صاحب جنرل مینیجر ہیں اگنائٹ نیشنل ٹیکنالوجی فنڈ کے، وہ بھی تشریف رکھتے ہیں۔ بلال صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ میم آپ سے میں پہلے شروع کرنا چاہوں گا کہ ہمیں جو آپ جیسے سینئر لوگ ہیں جو آئی ٹی انڈسٹری کو لک آفٹر کر رہے ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں اور بڑی امید جگاتے ہیں ہمارے دلوں میں کہ پاکستان کی تقدیر بدل سکتی ہے، لیکن معذرت کے ساتھ یہ بات ہم پچھلے 20 سال سے سنتے آ رہے ہیں۔ اب ایسا کیا فرق ہے کہ ہم کیا ایسا کرنے جا رہے ہیں کہ ہم جو رفتار ہم کھو گئے تھے اب وہ واپس کو پا لیں؟ جی، اس میں دیکھیں کچھ بہت اہم چیزیں کچھ عرصے سے ہو رہی ہیں، بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہیں پالیسی لیول کے اوپر، جیسے اسکل ڈیولپمنٹ کو بہت اہمیت دی گئی ہے کہ آئی ٹی ریلیٹڈ اسکل کے اوپر فوکس کیا گیا ہے۔ HEC کے ساتھ مل کے ہم نے ایک 4 سال کی بجائے 2 سال کی ایسوسیٹ ڈگری شروع کروائی ہے، تاکہ ہمیں آئی ٹی انڈسٹری یہ کہہ رہی تھی کہ بہت زیادہ ہیومن ریسورس کی ضرورت ہے اس سیکٹر کو، اور چونکہ یہ ہماری اسٹرینتھ ہے، ہمارے پاس یوتھ اویلیبل ہے، تو ان کی اگر اسکلڈ فورس مارکیٹ میں آئے گی تو بڑی تیزی سے ہم اپنا ترقی کا سفر طے کر سکتے ہیں اور آئی ٹی انڈسٹری کو آگے لے کے جا سکتے ہیں۔
تو ایکیڈیمیا اور انڈسٹری کو ساتھ ملا کے منسٹری آف آئی ٹی نے ایک ایسی پالیسی مرتب کروائی ہے جس میں کہ یہ برج بھی بن رہا ہے ایک، اور ان کا گیپ بھی دور ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت جلدی مارکیٹ میں اسکلڈ آئی ٹی فورس جو کہ اچھی کوالٹی کی آئی ٹی ایچ آر ہوگی وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہوگی. تو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے انڈسٹری کی ترویج کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ کنیکٹیوٹی از ویری امپورٹنٹ. تو اس کے لیے جیسے آپ نے سنا کہ بہت ساری ایفرٹس کی گئی ہیں. ابھی تک جو 3G 4G کا رول آؤٹ ہوا، اس کے علاوہ مزید اسپیکٹرم کی ضرورت ہے، اسی طرح آپٹک فائبر کی ضرورت ہے. تو یہ وہ ایکو سسٹم کی چیزیں ہیں کہ جن کے بغیر یہ تمام چیز آئی ٹی کی طرف سے ترقی ممکن نہیں ہے. اسی طرح موبائل ہینڈ سیٹ کی اویلیبلٹی ہے. ہم تمام ڈیولپنگ کنٹریز میں اس چیز کو بہت اہمیت دی جا رہی ہے کہ اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں تو وی ہیو ٹو انشور ون اسمارٹ فون ان ایوری ہینڈ. تو اس چیز کو آگے لے جاتے ہوئے منسٹری ابھی بہت جلد اگین ٹیلی کام سیکٹر کے ساتھ مل کے پالیسیز بنا رہی ہے. ایک سوال ہے، پھر آگے بڑھتا ہوں، کہ آپ انسینٹیوز بھی دے رہے ہیں نوجوانوں کے لیے، اور ہم آج کل جیسے آپ نے سیل فونز کا ذکر کیا، تقریباً تمام کی تمام نوجوان نسل سیل فون سے کنیکٹڈ ہے، سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، اور کچھ پروڈکٹیو کام بھی کرتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے بھی ہیں جو وقت ضائع کرتے ہیں. سو وہ بچے جو وہ ینگسٹرز جو اپنا وقت بہت اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں، ان کے لیے آپ کچھ انسینٹیو آئی بلیو لے کے آ رہے ہیں. جی، یہ جو ای روزگار بنائے ہیں یہ اسی لیے بنائے کہ ہمارے ینگ جنریشن جو اسکل حاصل کر لیں ان کے لیے ایک ایسی جگہ موجود ہو جہاں پہ کہ بیٹھ کے وہ اپنے پروفیشن کو پرسو کر سکیں، اور ان کو ٹریننگ کے مواقع بھی مہیا کیے جائیں گے. اور اگنائٹ ایک ڈیجی اسکل کا پروگرام رن کر رہا ہے جس کے ذریعے بہت سارے ایریاز میں، جس میں ای کامرس ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی وہ تمام آئی ٹی کے اسکلز دیے جاتے ہیں جس کے ذریعے بچے ای روزگار سینٹرز میں آ کے اپنے لیے روزگار کما سکتے ہیں. ویری رائٹ، ویری رائٹ. ندیم صاحب، آپ جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان سافٹ ویئر ہاؤس ایسوسی ایشن کے، اور جو پاکستان کی ایکسپورٹس ہیں، یعنی کہ جو ہم یہاں سے آئی ٹی پروڈکٹس ایکسپورٹ کرتے ہیں، وہ $1 سے $2 بلین کے درمیان ہیں، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. اور اب ایک ایمبیشیس ایک پلان رکھا ہے، ٹارگیٹ ہے کہ اس کو 5 ارب تک اگلے 3 سے 4 سال میں لے جایا جائے. سو کلیدی کردار تو آپ لوگ ادا کریں گے، آپ کے ممبرز کریں گے. سو اس کے لیے کتنے پر امید ہیں آپ کہ یہ ٹارگیٹ ہم اچیو کر لیں گے؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ آج کے وقت کا. اور میں آج جہاں بیٹھا ہوں میں پاشا کی جو پاکستان سافٹ ویئر آئی ٹی انڈسٹری ایسوسی ایشن ہے اس کی جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے اور ہمارے چیئرمین ہیں ان کو زہیب خان کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. ایک چیز جو ہم ایک تو نمبر پہ ہم بہت سے ایمبیگوٹی رہتی ہے ہمارے پاس کہ پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹ نمبر کیا ہے. ایک نمبر کو جانچنے کا میئرمنٹ یہ ہے کہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان رپورٹ کرتا ہے وہ چیز رپورٹ کرتی ہے جو آئی ٹی کمپنیز یا چھوٹی اسمال کمپنیز ہیں وہ اسٹیٹ بینک کے ایک اسپیسیفک کوڈ کے اوپر اپنی آئی ٹی ایکسپورٹ کو لے کر وہ $2.6 بلین ہے. لیکن ریسنٹلی بہت سی ملٹی نیشنل کمپنیز نے پاکستان کے اوپر ایک رپورٹ کی کہ پاکستان کی ایکچوئل ایکسپورٹ آج کیا ہے، وہ $5 سے $6 بلین کے قریب ہے. اچھا، اور اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے. اس کی بہت سی وجہ یہ ہے کہ بہت سی کمپنیاں اوور دا ایئرز یہ سمجھیں کہ پاکستان میں جو کام کرتے ہیں، پاکستان سے ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں، اس کے لیے ایک چیز ضروری ہے کہ ہم شاید اپنی کمپنیز کو پاکستان سے باہر کہیں رجسٹر کریں. اس سے ایک تو کانٹریکٹ کا کانفیڈنس آ سکتا ہے، دوسرا ان کے لیے ایز آف بزنس کی جو فیسلٹیز تھی وہ ریلیٹیولی اویلیبل تھی. دس از ویری لیگلی بہت سی دنیا کی کمپنی یہ کام کرتی ہیں. تو بہت سی آئی ٹی کمپنیز نے یہ جب راستہ اپنایا تو بہت سارے نمبر شاید پاکستان میں اس طرح ایکسپورٹ نہیں ہوا. اور یہ جو ریگولیٹری انوائرمنٹ کی ایک ایزنس اب آنی شروع ہوئی ہے، اس کے لیے میں منسٹری کا تھوڑا سمپلیفائی کر دیں، یعنی کہ وہ پاکستانی کمپنیز ہیں اونڈ بائی پاکستانی پیپل، لیکن کیونکہ صرف کاروبار بہتر کرنے کے لیے، اپنے آپ آسانیاں پیدا کرنے کے لیے رجسٹرڈ باہر ہیں. تو وہ نمبر بہت زیادہ ہے. لیکن جو وہ پیسہ کماتی ہیں، جو بھی ان کا بزنس ہے، کیا وہ واپس پاکستان آتا ہے یا وہ وہیں پہ رہتا ہے؟ پاکستان آتا ہے جی، بالکل. جو پاکستان میں جو نمبر آتا ہے وہ اس وقت ہم اب اسٹیٹ بینک کی رپورٹ میں بھی ہے، اور پاکستان کمپنیاں مزید پاکستان میں اب نمبر لے کے آ رہی ہیں. جو میں کہنا چاہ رہا تھا، جو پالیسیز کی کنسسٹنسی ریکوائرڈ ہوتی ہے، جی وہ کمپنیاں جب پالیسی کنسسٹنسی دیکھتی ہیں تو ان کے لیے پاکستان بہت اٹریکٹیو بنتا ہے. پاکستان کی جو پالیسیز ہیں وہ تو بہت اٹریکٹیو ہیں. اور ریسنٹلی جو انیشیٹیوز لیے گئے تھینکس ٹو منسٹری آف آئی ٹی اینڈ ایس آئی ایف سی اور اسٹیٹ بینک کا خاص طور پر شکریہ، جو انہوں نے 35% سے 50% ریٹینشن کی. انڈسٹری کی ڈیمانڈ 100% تھی.
اس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک ایونچولی شاید اس پہ بھی چلے جائے گا. اس سے جو کانفیڈنس بلڈنگ ہوا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریسنٹلی صرف اس مہینے میں وہ 13% گرو کیا. جی بالکل. جو انٹرسٹ, جو ریمیٹنس پاکستان میں آئی, تو پالیسی کی کنسسٹنسی, ایز آف بزنس جب ہوگا تو پہلے تو یہ نمبر پاکستان میں واپس آئے گا. پھر کمپنیز کو جو گرو کرنے کے لیے انیشیٹو لیے, ہمارے صاحب نے بھی ذکر کیا کہ ڈیجی اسکل آئی, اسکل سیٹ ہوا. کمپنی کو سب سے زیادہ کیا چیز آئی ہوتی ہے؟ ٹرین ریسورسز. وہ یونیورسٹی سے نکلیں, وہ گیپ کو جو برج کو کریں, اور پھر انڈسٹری میں جب ان کی کنزمپشن ہوتی ہے وہ کمپنیز کو گرو کرنے کے لیے مدد کرتی ہے. اور سب کمپنیاں پاکستان میں گرو کر رہی ہیں اس وقت. ٹیلنٹ کی پاکستان میں کمی نہیں ہے. ٹھیک, اچھا یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. بلال عباسی صاحب, آپ سے سوال ہے, تھوڑا سا اپنی آرگنائزیشن کے بارے میں بھی بتائیے گا. اور سوال یہ ہے کہ انڈسٹری اور اکیڈیمیا کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے, جو برج ہے, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہم یہاں پہ بہت سے گریجویٹس آتے ہیں ماسٹر ڈگری پروگرامس کے, ایون کہ پی ایچ ڈی, لیکن جب وہ مارکیٹ میں جاتے ہیں تو ان کی وہ ویلیو نہیں ہوتی, یا اپنے آپ کو وہ بڑا اسٹرینج فیل کرتے ہیں, اسٹرینجر فیل کرتے ہیں. سو یہ کتنا امپورٹنٹ ہے, اور کیا واقعی اس پہ ہم فوکسڈ ہیں کہ جو مارکیٹ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ اکیڈیمیا سے آپ کو مل رہی ہو؟ جی شکریہ سب سے پہلے پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے. بڑا پرٹیننٹ کویسچن ہے جی. سب سے پہلے تو یہ کہ اگنائٹ کیا کرتا ہے, میں اس کے حوالے سے صرف آپ کو بتا دوں کہ اگنائٹ بیسیکلی ایک ٹیکنالوجی فنڈ ہے. حکومت پاکستان نے ایک کمپنی بنائی اور اس کے تھرو ہم لوگ ٹیکنالوجی سیکٹر کے اندر فنڈنگ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, وہ فنڈنگ مختلف نوعیت کی ہوتی ہے. ایک تو جیسے اسکل کی ریکوائرمنٹ بہت ہائی ہے, کمپنیز کو اسکل ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں, تو ہم نے ایک ڈیجی اسکل پروگرام لانچ کیا جس میں تقریباً ہم 4 ملین کے قریب رجسٹریشنز کر چکے ہوئے ہیں, جس میں یونیک 1.3 ملین فری لانسرز نے ٹریننگ حاصل کی. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک چیز اور نظر آئی. اس پروگرام کے اندر 15 ڈفرینٹ کورسز ہیں جس کے اوپر فری لانسرز اپنا اسکل کو پالش کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ کمانا شروع کر دیتے ہیں. ہمیں ساتھ میں یہ محسوس ہوا کہ ہمیں ایک ہائی اینڈ کے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے, تو منسٹری کی ڈائریکشن کے اوپر ہم لوگوں نے پھر ایک کوڈی سکلز کا پروگرام ہے اس کو لانچ کریں, تاکہ پروگرامنگ سکلز اور ہائی اینڈ ارنرز کو بھی ہم لوگوں اس پروگرام کے اندر کسی طریقے سے لے کر آ سکیں. یہ فری آف کاسٹ ٹریننگ ہے. پاکستان کا کوئی شہری 15 سال سے اوپر کا وہ اس ٹریننگ کو لے سکتا ہے, اور آپ نمبرز دیکھ کر حیران ہوں گے کہ آپ کو اس میں 60 ایئرس کے لوگ بھی ملیں گے, 15 سال کے بھی لوگ ملیں گے, ہاؤس وائفز بھی ملیں گی, اور ایون سو مچ سو ٹرانسجینڈرز بھی آپ کو اس کے اندر ملیں گے. کوئی ایک آدھ سکسیس سٹوری ہمیں بتائیں کہ آپ کے یہاں سے کسی نے یہ ساری اسکل سیٹ حاصل کی اور اس کے بعد وہ مارکیٹ میں اس نے کیا کیا. یہاں سے ہمارے ہاں اس پروگرام کے تھرو بے تحاشا سکسیس سٹوریز ہیں. ایسے ریموٹ ایریاز 30 ایئر سٹیز سے بھی لوگوں نے اس ٹریننگ کو لے کر وہ ماہانہ $1.5 لاکھ تک بھی کما رہے ہیں. $1.5 لاکھ a month. جی. سو یہ یہاں کی ایک سکسیس سٹوریز ہیں ہمارے اس ڈیجی اسکلز پروگرام کی. آن ٹاپ آف دیٹ ہم نے انکیوبیشن سینٹرز کا جال بچایا. ہم نے کہا صرف اسکل کافی نہیں ہے, ہم لوگوں کو اپنا روزگار پیدا کرنے کے لیے ہم ان کو انکیوبیشن سینٹرز مہیا کیے گئے. یہ اگین گورنمنٹ کا ایک ویژن تھا, اس ویژن کو اگنائٹ نے پھر عملی جامہ پہنایا. اس میں ہم نے ملک کے 8 شہروں کے اندر انکیوبیشن سینٹرز اسٹیبلش کیے. تقریباً 1400 کے قریب ہمارے جو ہیں وہاں سے اسٹارٹ اپس جو ہیں گریجویٹ ہوئے. ان اسٹارٹ اپس نے اگر آپ پچھلے چند سالوں میں دیکھیں تقریباً $800 ملین سے زیادہ کا انویسٹمنٹ ریز کی ہے. تو اوور آل یہ کنٹریبیوشن اگنائٹ کی طرف سے آ رہا ہے, اور اس سے زیادہ بڑھ کر ہم لوگ جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے, جو انوویٹو یا ناول آئیڈیاز ہوتے ہیں, ہم ان کی فنڈنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک, میں واپس آتا ہوں. میم یہ بتائیے کہ آج ڈاکٹر عمر سیف صاحب جب خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا ای روزگار کے ذریعے فری لانسرز $30 یومیہ یعنی کہ پر ڈے $30 تک کما سکتے ہیں. اگر پاکستانی روپے میں کنورٹ کرے تو یہ اچھی ہینڈسم اماؤنٹ ہے ایک ینگسٹرز کے لیے یا فری لانسر کے لیے. تو اس کے لیے مطلب انہیں کوئی کورسز کرنے ہیں جیسے ابھی بتایا عباسی صاحب نے, یا ای روزگار آپ کی اسکیم ہے, سو از اٹ اے مسٹ, یا آپ انہیں گائیڈ کریں گے یا کیسے کریں گے, اور تھوڑا سا ایریاز وائز بھی ذرا تھوڑا سا بتائیے گا. جی, یہ ای روزگار سینٹرز اسی لیے بنائے جا رہے ہیں کہ ڈیجی اسکلز تو ہمارا ایک آن لائن پروگرام آلریڈی اویلیبل ہے جو فری ہے اور کوئی بھی اس کو جوائن کر سکتا ہے. ای روزگار سینٹرز میں بھی ٹریننگ دی جائے گی, اور نہ صرف ڈیجی اسکلز والی ٹریننگ اویلیبل ہوگی بلکہ فزیکل ٹرینرز بھی اویلیبل کیے جائیں گے. اور تمام بچے جو انٹرسٹڈ ہیں اس طرح کے کام کو سیکھنے میں, چاہے وہ
اپنا پارٹ ٹائم صبح اسکول کالج میں پڑھنے کے بعد اگر وہ شام کو جا کر سیکھنا چاہتے ہیں تو اس قسم کی فلیکسیبلٹی وہاں پر موجود ہوگی کہ وہ آ کر اپنے اسکل کو سیکھیں اور اپنا ساتھ ساتھ روزگار کا بھی کوئی ذریعہ بنا سکیں. اور اس میں مختلف قسم کی ٹریننگز اویلیبل ہوں گی, جیسے کہ 15 تو کیٹیگریز ابھی ہماری آلریڈی ڈیجی اسکل میں اویلیبل ہیں. اس کے علاوہ ہم مارکیٹ کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں, جو گلوبل ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ڈیجی اسکل پروگرام کے تحت ہم نئی ٹریننگز بھی بناتے رہتے ہیں. اور اس میں آپ دیکھیں اکاؤنٹنگ کی بہت زیادہ اپرچونٹی ہے آن لائن کام کرنے کی. اسی طرح آپ اس کے علاوہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں بہت کام ہو رہا ہے. جو لوگ ای کامرس کا کام کرتے ہیں ان کو بہت سارے پروڈکٹ ہنٹنگ کے ایکسپرٹس چاہیے ہوتے ہیں, سرچ انجن آپٹیمائزیشن کے لیے لوگ چاہیے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ایون ہمارے جو لائرز ہیں اگر وہ ان کی انکم اتنی نہیں ہے یا ینگ لائر ہے اینڈ دے آر اسٹل لوکنگ فار اپرچونیٹیز, تو لیگل آن لائن سروسز کی بہت بڑی مارکیٹ ہے. اسی طریقے سے ایون میڈیسن کے اندر بہت ساری ایسی اپرچونیٹیز ہیں کہ ایون آپ کے جو ایف ایس سی بچے پڑھ لیتے ہیں یا میڈیسن کے ارلی ایئرز میں ہوتے ہیں, دے کین پرووائڈ آن لائن سروسز جو کہ ٹرانسکرپٹ چاہیے ہوتی ہے بیرون ملک. اچھا میم, یہاں پہ سوری ٹو کٹ یو, ایک سوال یہ ہے کہ شہروں کی حد تک تو ہم خاصے کانفیڈنس سے بات کر سکتے ہیں کہ جہاں پہ کنیکٹیوٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ پاکستان بہت بڑا ہے اور اس پہ آپ لوگ کام بھی کرتے ہیں کہ دور دراز اور دیہی علاقوں میں بھی, اور وہاں بہت بڑی ایک تعداد ہے, ایک آبادی ہے جو رہتی ہے. سو اس کنیکٹیوٹی کے مسئلے کو حل کیے بغیر جو آپ کا یہ ویژن ہے یہ کیسے پورا ہوگا؟ جی اسی لیے میں نے آپ کو سب سے پہلے کہا تھا کہ کنیکٹیوٹی از ایکسٹریملی امپورٹنٹ, اور اس کے لیے دیکھیں ایک تو یو ایس ایف بنا ہوا ہے, یونیورسل سروس فنڈ, جس کا مقصد ہی جو کہ موبائل کمپنیز کے ریونیو سے جس کے پیسے آتے ہیں, اور یہ 1.25% جو کنٹریبیوشن ہے, اس سے پھر وہ انسروڈ اور انڈر سروڈ ایریا میں ٹاور لگائے جاتے ہیں اور کنیکٹیوٹی کو انشور کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ایک پورا نیشنل پلان بنایا جا رہا ہے کہ آپٹک فائبر کو پورے ملک میں کیسے پھیلایا جائے. تو یہ وہ ایک پلان ہے جس کے ذریعے کنیکٹیوٹی کو بہت تیزی سے انشور کیا جائے گا. ٹھیک, بالکل صحیح. ندیم صاحب, جو بزنس کمیونٹی ہے وہ اکثر حکومت سے شکوہ کرتی ہے کہ ہمیں یہاں پہ مسائل ہیں, کوئی ریگولیٹری ایشوز ہیں یا کوئی ایسی قوانین نہیں ہیں, انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کے حوالے سے خاصی بات ہوتی ہے, اور آپ نے تو بڑے ورلڈ لیول کے اداروں میں سرو کیا ہے. اس وقت آپ حکومت سے کوئی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ کوئی اگر ایسی رکاوٹیں ہیں, قانونی پیچیدگیاں ہیں, کوئی ریگولیشنز کی کمی ہے یا زیادتی ہے, اس حوالے سے کوئی بات کریں اور ٹھیک کریں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. پاشا کا رول بھی جو ہے وہ 2-3 پلرز ہے پاشا کا. ایک رول پالیسی کے اوپر ہے, ہم پالیسی انٹرونشن بھی کرتے ہیں اور پالیسی میں گورنمنٹ کو گائیڈ بھی کرتے ہیں. وہ پالیسی ہی بزنس کے انوائرمنٹ کو ڈرائیو کرتی ہیں. یہ دنیا میں کوئی انوکھی چیز نہیں ہے, پاکستان میں بھی یہ ایشوز ہیں. دوسری چیز اسکل سیٹ پہ بھی پاشا ساری سٹیک ہولڈر کے ساتھ ملتی ہے. ہمیں پالیسی ابھی اسکل سیٹ ایک رپورٹ بھی پاشا نے شائع کی کہ کیا اسکل آنے والے دنوں میں ریکوائرڈ ہیں اور کس قسم کی اسکل سیٹ کو کرنا چاہیے. پالیسی کے حوالے سے آف کورس ہماری کنٹینیوسلی ڈیمانڈ رہی ہے. پالیسی میں ڈیمانڈ رہی ہے کہ آپ بزنس کی کنڈوسیو انوائرمنٹ کو کیسے کر سکتے ہیں. آج بھی پاکستان میں ڈالر کو لے کے آنا اور ڈالر کو لے کے جانا ایک پالیسی انٹرونشن کی ریکوائرمنٹ تھی. بہت سی حد تک اسٹیٹ بینک نے اس کو ریکوائر کیا, اس کو اڈاپٹ کیا. اس کے علاوہ جو سی پالیسی آنے والے دنوں میں ہے, چاہے وہ کلاؤڈ پالیسی ہے, چاہے وہ اے آئی پالیسی ہے, چاہے وہ ڈیٹا گورننس کی پالیسی ہے, ڈیٹا پروٹیکشن کی پالیسیز ہیں, یہ سب پالیسیز ہمارے انوائرمنٹ کو افیکٹ کرتی ہیں. اس کے بعد بہت سی وہ جو پالیسی ہیں, چاہے وہ ایف بی آر سے ریلیٹڈ ہے, چاہے وہ ایس سی سی پی سے ریلیٹڈ ہے, انڈسٹری اس کو ڈیمانڈ کانٹینیوسلی کرتی رہتی ہے. اور وہ پاشا کا ایک رول ہے جو پاشا کی لیڈرشپ بھی اس کے ساتھ انگیج رہتی ہے. یہ کنٹینیوس پروسیس ہے. اس میں سرٹن ڈیمانڈز ٹیبل پہ ہیں اس وقت. ایف بی آر کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو آئی ٹی کمپنیز ہیں ان کا کیا رول ہے. ایک چیز آپ کو بڑی کلیئرٹی میں ہم سب بتاتے ہیں کہ ایک آئی ٹی انڈسٹری واحد وہ انڈسٹری ہے جس کا ٹریڈ پازیٹیو ہے. آپ کسی دوسری انڈسٹری کو لے لیں, ٹیکسٹائل کو لے لیں, ایکسپورٹ کو لے لیں, وہ جو چیز ایکسپورٹ کرتے ہیں اس کے اگینسٹ امپورٹ بھی کرتے ہیں. جی, را مٹیریل. ہمارا ٹریڈ پازیٹیو 85% پہ ہے. ہم چیز جو ایکسپورٹ کر رہے ہیں اس کے اگینسٹ کچھ امپورٹ نہیں کر رہے ہوتے. ہمیں صرف اپنے اسکل سیٹ کو ہی سیل کرنا ہے. تو اس انڈسٹری کا میرے خیال میں ہم جب کہتے ہیں یہ معیشت کا ایک بہت مضبوط پلر بن سکتا ہے, اس کی وجہ سے بھی یہی ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹریڈ پازیٹیو انڈسٹری ہے, اس میں انویسٹ کریں, اسی کی پالیسی کو ریلیکس رکھیں. ان کمپنیز کو گرو کرنے کی ضرورت ہے, ان گروتھ کو پالیسی سے اسٹرینگل نہیں کریں. سب آرگنائزیشن کے ساتھ ہماری
कॉन्स्टेंसी انگیجمنٹ رہتی ہے اس کے اوپر. بالکل. باسی صاحب جب ہم بات کرتے ہیں آئی ٹی انڈسٹری کی, سوشل میڈیا کی پلیٹ فارم, تو سائبر سیکیورٹی کا ایک بہت بڑا جو ہے اس میں کنسرن آ جاتا ہے. ایک تو نیشنل لیول کے جو ہمارے ادارے ہیں, آرگنائزیشن ہیں, ان کے لیے بھی, ادروائز بھی انڈیویجول لیول پہ بھی. سو اس سلسلے میں جب یہ ینگسٹرز آ رہے ہیں اور زیادہ سے زیادہ اس میں حصہ لے رہے ہیں, تو اس پہ بھی آپ انہیں کچھ گائیڈ کرتے ہیں کہ کیسے سیکیور رہنا ہے, کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے آپ کو یا کسی اور کو کوئی پرابلم ہو جائے؟ جی, سائبر سیکیورٹی ہم بھی ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی بات کرتے ہیں تو ایک بڑا اہم پہلو ہے, اور اگر آپ گورنمنٹ کے پرسپیکٹو میں دیکھیں تو بہت ہی کی انیشیٹوز لیے گئے ریسنٹ پاسٹ میں. اگنائٹ کے پلیٹ فارم سے میں پہلے اگر عرض کر دوں کہ اگنائٹ کے پلیٹ فارم سے ہم لوگ سائبر سیکیورٹی کی ہیکاتھونس کرواتے ہیں. ان ہیکاتھونس کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک اپنے ٹیلنٹ کو آئیڈینٹیفائی بھی کریں کہ ہمارا سائبر سیکیورٹی کا ٹیلنٹ ایتھیکل ہیکنگ کون کر سکتے ہیں, کس قسم کی پینیٹریشنز کر سکتے ہیں, ان کے لیے کیپچر دا فلیگ کی پروگرامز ڈیولپ کیے جاتے ہیں جن کو وہ ون کرتے ہیں. تو ایک اچھا انعام ہم رکھتے ہیں تاکہ لوگوں کی پارٹیسپیشن زیادہ سے زیادہ ہو اور ہمیں وہ ٹیلنٹ آئیڈینٹیفائی ہو, اور پھر وہ کیا میتھڈالوجیز اور پروسیجرز اڈاپٹ کرتے ہوئے اپنی ایتھیکل ہیکنگ یا سائبر سیکیورٹی کی طرف آگے موو کر رہے ہیں, ہمیں وہ نالج بھی گین ہوتا ہے. اگر آپ حکومت کی طرف آئیں گے تو آپ نے حکومت میں دیکھا ہوگا کہ ایک نیشنل سرٹ کا جو ہے وہ قیام کیا گیا. اس کے بعد سائبر سیکیورٹی کی پالیسی بھی ایک منظور ہوئی, اور موونگ فارورڈ ایک کی انیشیٹو جو تھا سائبر سیکیورٹی فار ڈیجیٹل پاکستان کے حوالے سے ایک پروجیکٹ انیشیٹ کیا گیا, جس کا اصل پرپز ہی یہی تھا کہ آرگنائزیشن لیول پہ, انڈیویجول لیول پہ کس قسم کی سائبر سیکیورٹی کی ایکٹیویٹیز کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ایز اے کنٹری ہم لوگ سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے زیادہ محتاط. آپ کیا کہیں گے کہ اس میں اگر پوری آئی ٹی انڈسٹری کو 100% پہ ہم رکھیں, سو سائبر سیکیورٹی کو کتنے پرسنٹیج دیں گے, کتنا پورشن ہوگا اس پورے سیکٹر کے حوالے سے؟ اس کی میں آسان لفظوں میں اس لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ ہمارے ناظرین کو بھی ذرا آ جائے سمجھ. دیکھیں, آج کل اگر آپ انٹرنیشنلی دنیا کو دیکھیں تو سیکیورٹی بائی ڈیزائن کے حساب سے ایک چیز چلتی ہے, یعنی سیکیورٹی سب سے پہلا ایلیمنٹ ہے جس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو اسی پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو اگر کوئی پروگرام بنانا ہے, کوئی سافٹ ویئر بنانا ہے, کوئی آپ امپلیمنٹیشن کی طرف جاتے ہیں, تو آپ کو سب سے پہلے اپنی سائبر سیکیورٹی یعنی ڈیزائن کے اندر سب سے پہلے اس کو انکارپوریٹ کرنا ہے. اور پاکستان کے اندر بھی اس کی اسکوپ ہے, یعنی کہ جو بچے ہمارے اس وقت یونیورسٹیز میں ہیں اور سائبر سیکیورٹی پہ پڑھ رہے ہیں, مطلب دے ہیو دا برائٹ فیوچر ٹو. سائبر سیکیورٹی اگر موونگ فارورڈ ایک بہت ہی کی ایلیمنٹ ہے, اور اس کا اسکوپ پاکستان سے باہر ہر جگہ بہت زیادہ ہے, اور جو ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن زیادہ ہوگی اس کی ضرورت اور زیادہ ہوگی. ٹھیک ناظرین, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہماری گفتگو جاری رہے گی, ساتھ رہیے گا. آپ کو سن کر شاید تعجب ہو, لیکن پاکستان میں 15 لاکھ نوجوان آن لائن فری لانسنگ کرتے ہیں. یہ دنیا کی دوسری بڑی آن لائن ورک فورس ہے, لیکن ان کو 2 مشکلات پیش ہیں. ایک یہ کہ ان کے پاس بیٹھ کر کام کرنے کی کوئی مناسب جگہ نہیں. اب ایک فری لانسر جو دن میں $10 یا $20 کماتا ہے, وہ نہ تو جنریٹر خرید سکتا ہے, نہ 5 لاکھ کا لیپ ٹاپ خرید سکتا ہے, نہ ایک آفس کا رینٹ پے کر سکتا ہے. تو حکومت اب 10,000 ای روزگار سینٹرز بنانے چلی ہے, اور اس کے لیے ہم پرائیویٹ سیکٹر کو انٹرسٹ فری لون دے رہے ہیں تاکہ وہ اپنی ریئل اسٹیٹ کو کو ورکنگ سپیسز میں, ای روزگار سینٹرز میں کنورٹ کر لیں. اور جب یہ ای روزگار سینٹرز بن جائیں گے تو ہمارے فری لانسرز آسانی سے ان کو ورکنگ سپیسز میں کام کر سکیں گے. سوچئے اگر یہ 10,000 ای روزگار سینٹرز پاکستان میں بن جائیں اور ہر ایک میں 100 لوگوں کی گنجائش ہو, اس کا مطلب ہے 10 لاکھ لوگوں کے بیٹھنے کا انتظام ہو جائے, کام کرنے کا انتظام ہو جائے, تو یہ سالانہ $10 ارب پاکستان کے لیے کما سکتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. بات کر رہے ہیں پاکستان کی آئی ٹی سیکٹر کی. ہمارے ساتھ موجود ہیں عائشہ حمیرہ چودھری صاحبہ, ایڈیشنل سیکرٹری وزارت آئی ٹی ٹیلی کمیونیکیشن, جنرل سیکرٹری پاشا ندیم ملک صاحب, اور اگنائٹ نیشنل ٹیکنالوجی فنڈ کے جنرل مینیجر بلال عباسی صاحب. میم, یہ ای روزگار کے اوپر بڑا فوکس ہے. آج ایونٹ میں منسٹر صاحب نے بھی بات کی, پرائم منسٹر صاحب نے بھی بات کی. تو پرائمریلی یہ آپ فری لانسرز کو پروموٹ کرنے اور فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے آپ نے یہ کام شروع کیا ہے. اور کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, انہوں نے کہا کہ 10,000 ای روزگار سینٹرز, یہ سینٹرز کیا ہیں, کیسے بنیں گے, کون فنڈ کرے گا, اور کیسے اس میں لوگ آ کے کام کریں گے یا سیکھیں گے؟ جی, یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے بنائے جائیں گے,
اور اس میں 10 ملین تک کا لون کے اوپر جو انٹرسٹ ہے وہ ویو کرنے کے لیے منسٹری آف آئی ٹی پرائیویٹ سیکٹر کی ہیلپ کرے گی. تو اس میں اس کا آبجیکٹیو یہ ہے کہ پاکستان میں بہت ساری ریئل اسٹیٹ موجود ہے جس کو کہ اگر کو ورکنگ سپیس میں کنورٹ کر دیا جائے تو ہمارے بہت سارے فری لانسرز کو وہ ورک سپیس مل جائے گی جہاں پہ بیٹھ کے وہ یہ کام کر سکتے ہیں, کیونکہ کام تو کوئی گھر میں بیٹھ کے بھی کر سکتا ہے, لیکن گھر میں بیٹھ کے آپ ایک ایز این انڈیویجول کام کر رہے ہوں گے. جب آپ ای روزگار سینٹر کے اندر بیٹھ کے 5, 10, 15, 20, 50, 100 بچہ اپنا اپنا کام کر رہا ہوگا تو دے ول گیٹ این اپرچونٹی ٹو کولیبریٹ اینڈ کوآپریٹ اینڈ ورک ٹوگیدر. جی, تو پھر وہاں سے وہ ایک انڈیویجول کمپنی بنائے گا. اسی طرح آپ کی اسمال کمپنی بنے گی, میڈیم کمپنی بنے گی, اور انشاءاللہ بہت بڑی بڑی لارج کمپنیز بنیں گی جو کہ پاکستان سے باہر بھی سرو کریں گی. اچھا, تو یہ جو بڑا ایمبیشس ٹارگیٹ ہے 10,000 سینٹرز پورے ملک میں, اور اس میں ظاہر ہے کہ ان کو آپ نے کنیکٹ بھی کرنا ہے ود فائبر اینڈ ایوری تھنگ, اور ان کو باقی فیسلٹیز بھی دینی ہے. سو اس کا کوئی ماڈل آپ نے بنایا ہے کہ کیسے رن ہوں گے, ایکسپینس کون میٹ کرے گا اس کے, کیسے ریونیو جنریٹ ہوگا, وہ شیئرنگ بیسس ہوگی, کیا ہوگا؟ جی, اس میں یہ ہے کہ ابھی آلریڈی 39 اس طرح سے پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں جنہوں نے آلریڈی اپنا انٹرسٹ شو کیا ہے, اور ان کے ساتھ مل کے فیبرری میں انشاءاللہ یہ تمام ای روزگار سینٹر آپریشنل ہو جائیں گے. اور یہ اٹ سیلف ایک اچھی بزنس اپرچونٹی ہے. ابھی جو یہ 39 سینٹر بننے جا رہے ہیں ان کو امیجیٹلی تو وہ تمام سہولتیں ہم آفر بھی نہیں کر پا رہے. ہم نے تو بالکل بیسک سی بات کی ہے کہ جی ہم آپ کو 1 سال کا فری انٹرنیٹ دیں گے. اس کے باوجود دیر آر لاٹ آف کمپنیز جن کے پاس اسپیسز اویلیبل ہیں, یا بہت سارے ایسے ادارے ہیں جن کے کوئی ایک ہال فارغ پڑا ہوا ہے. اچھا, تو اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا جی آپ لے لیں, یہاں پہ آ کے آپ رکھیں لیپ ٹاپ, آپ بچوں کو اپرچونٹی پرووائڈ کریں, اینڈ دین اٹ از دیئر بزنس ماڈل کہ وہ بچے سے کتنے پیسے چارج کرتے ہیں. لیکن وی ول میک شیور کہ وہ پیسے اتنے ہائی نہ ہو کہ وہاں پہ وہ پروہیبٹیو ہو جائے وہاں پہ کام کرنا. تو دیٹ بزنس ماڈل ہیز ٹو بی ڈیولپڈ بائی دا پرائیویٹ سیکٹر. بٹ وہ جو لون لے کر بینک سے لون لیں گے اس کے اوپر جتنا انٹرسٹ ہوگا دیٹ ول بی پکڈ بائی دا گورنمنٹ. اوکے, تو اس میں پاشا کا بھی بڑا امپورٹنٹ رول ہوگا. بالکل, پاشا کا بھی بہت اس پہ رول ہے. پاشا سمجھتی ہے کہ جو ہماری فری لانسنگ کمیونٹی ہے, 15 لاکھ کا نمبر آپ کے سامنے ہے, یہ جب آپس میں ملیں گے, کوہیسو ہوں گے, تو بڑی آرگنائزیشن کے ساتھ بھی ان کو مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ آرگنائزیشن ہمیشہ اس ریسورس کی تلاش میں رہتے ہیں, ان کو ایک اپرچونٹی کی تلاش میں رہتے ہیں. تو وہ اگر وہ مل کے کام کریں, جس طرح ہمارا صاحب نے کہا کہ وہ پہلے 2 لوگ ہوں گے, 4 لوگ ہوں گے, پھر جس طرح ہم کہتے ہیں گراج کانسیپٹ سے آپ بڑی کمپنی بنیں گی. پاشا کی کمپنیز ہیز اوپن اپ دیئر آرمز اینڈ دیئر فیسلٹیز اینڈ آل دا سپورٹ. تو پاشا کی لیڈرشپ سے لے کے پاشا کی تمام کمپنی کی طرف سے یہ سپورٹ ہمیشہ سے فری لانسنگ کمیونٹی کو بھی رہی ہے کہ فری لانسنگ کا جو ٹائم فریم ہے وہ بڑا لمیٹڈ ہوتا ہے, کیونکہ وہ ایک برن آؤٹ ریٹ پہ چلے جاتے ہیں اگر انڈیویجول ہی رہیں گے. اگر انڈیویجول سے جب ملٹیپلائی ہوں گے تو وہ دے کین گرو مچ بیٹر. تو انڈسٹری از آلویز اوپن ٹو اڈاپٹ دیم اینڈ میک شیور دے برنگ اے بزنس اینڈ دے بیکم اے بزنس اینڈ دے گرو پاکستان کی انڈسٹری کو. جو کلیکٹیو گروتھ کے اندر ہی سکسیس ہے. بالکل. عباسی صاحب, اسی کے اوپر جب ہم یہ فیسلٹیز اپنے فری لانسرز کو دیتے ہیں تو آپ ان کو بتا بھی رہے ہیں کہ کس ایریا میں آپ نے کام کرنا ہے. کچھ کی اسکل سیٹ بہت زیادہ ہے, کچھ کی کم ہے, کچھ میرے جیسے بالکل ٹیکنالوجی سے نابلد قسم کے لوگ ہیں, وہ بھی کیا اس میں کچھ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں؟ کہ کسی کے پاس فری ٹائم ہے تو وہ انڈرسٹینڈ کرے, اور ظاہر ہے کہ اگر وہ کچھ بھی کسی طرح کا بھی باہر سے ریونیو لانے میں کام آ رہا ہے تو ملکی معیشت میں وہ حصہ ڈال رہا ہے. جی بالکل, آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ڈفرینٹ لیولز کے اوپر ہر ریسورس ہوتا ہے, اس کی انڈرسٹینڈنگ ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو جب ایک اچھا ریسورس ہے وہ انڈیویجول لیول کے اوپر جب ارننگز اپنی کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس کا ریٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے. جو ایک بالکل اسکریچ سے شروع کر رہا ہے اس کا اپنا پروفائل بلڈ کرنا پڑتا ہے اور گریجولی وہ اس لیول پہ پہنچ رہا ہوتا ہے. تو یہ ٹوٹلی ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس نے اپنا اسکل سیٹ کیا حاصل کیا ہوا ہے اس پہ. اگر اس کے پاس کوئی بھی اسکل ہے تو آپ اگر اپ ورک, فائیور یا ان ڈفرینٹ پلیٹ فارمس کے اوپر جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہر طرح کا دنیا میں کام ہے. وہ اپنا اسکل سیٹ اگر بیچ سکتا ہے وہاں پر, تو ہماری ٹریننگ میں اگر آپ ایک دیکھیں گے تو ون آف دا ٹریننگ ہے کہ کس طریقے سے آپ نے اپنا اسکل سیٹ کو بیچنا بھی ہے. تو یہ چیزیں تو اس میں کور ہو رہی ہیں. ایک آپ نے سوال کیا تھا کنیکٹیوٹی کے حوالے سے. دیکھیں کنیکٹیوٹی جو ہے, فری لانسر جب گھر میں بیٹھا ہوتا ہے 3G 4G کی اس کو کنیکٹیوٹی نہیں ملتی ہے,
یہاں پہ ای روزگار سینٹر میں یہ چیز سب سے بڑی انشور ہو رہی ہے کہ آپ کے پاس انفراسٹرکچر اویلیبل ہے, کنیکٹیوٹی اویلیبل ہے. تو بہت سے لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں گھر کے اندر اپنا ایک سسٹم خریدنا, پھر انٹرنیٹ کی سروسز کے پیسے دینا, تو ان کو یہ ای روزگار سینٹر بہت مدد دیں گے. ٹھیک, لیکن میم اس پہ کوئی آپ نے وہ پالیسی یا کوئی فارمولا بنا لیا ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ کوئی بھی پرائیویٹ سیکٹر سے بھی اس کام کو شروع کر سکتا ہے؟ اب آبویسلی کوئی پرائیویٹ سیکٹر سے کرے گا تو وہ بزنس کے لیے کرے گا, پیسہ کمانے کے لیے کرے گا, تو کوئی ایسی آپ نے اس میں کوئی بینچ مارک رکھا ہے کہ جو فری لانسرز ہیں ان پہ بھی برڈن نہ پڑے اور جو اپنا بزنس کر رہا ہے وہ بھی گھاٹے میں نہ جائے؟ جی, اس کے اوپر مختلف ماڈلز ہیں اور پنجاب میں تو بڑے عرصے سے ہی روزگار سینٹرز کے اوپر کام ہو رہا ہے. 14,000 پر سیٹ کوئی کچھ لوگ چارج کر رہے ہیں, کچھ اس سے تھوڑا کم کر رہے ہیں, تو اٹ ڈیپینڈس کہ فیسلٹیز کیا مل رہی ہیں. لیکن یہ کہ ڈیسنٹ فیسلٹی تقریباً اس اماؤنٹ کے اندر ہو جاتی ہے. اور جب گورنمنٹ فار ایگزامپل اگر فری انٹرنیٹ پرووائڈ کر رہی ہے تو وہ ایک ایسی آپ کو فری انٹرنیٹ بھی, جیسے اگر آپ کے 150 کے قریب لوگ ہیں تو آپ کا اس فیسلٹی کو چلانے کے لیے منتھلی رینٹ جو ہے وہ بھی تقریباً 2 لاکھ کے قریب بھی اگر آتا ہے, تو آپ کو 24 لاکھ اگر گورنمنٹ دے رہی ہے سال کے صرف ایک اس خرچے کو پورا کرنے کے لیے, تو دیٹ اٹ از آلسو اے ہینڈسم اماؤنٹ آف منی. بالکل صحیح. اس کے علاوہ ہمارے ٹیکنالوجی زونز آلریڈی آپریشنل ہیں بہت سارے, جو کہ پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کے انڈر کام کر رہے ہیں, تو ان تمام میں بھی یہ والی فیسلٹیز اویلیبل ہیں. اچھا, آج ایک بات اور بھی ہوئی کہ اس وقت ہمارے ملک میں 8 نیشنل انکیوبیشن سینٹرز ہیں جو سٹارٹ اپس کو جو ہے وہ پروموٹ کر رہے ہیں یا ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, یا ڈاکٹر عمر سیف صاحب نے بات کی, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کہ لاسٹ ایئر تقریباً $800 ملین سٹارٹ اپس کی مد میں آیا ہے باہر سے, بیرون ملک سے جو فنڈنگ آئی ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں دنیا میں جہاں پہ آئی ٹی میں اور سافٹ ویئر انڈسٹری میں ترقی ہوئی ہے, سو یہ کوئی بہت بڑی اماؤنٹ نہیں ہے, ہمارے حساب سے ہو سکتی ہے. اس کے لیے آپ کیسے پروموٹ کر رہے ہیں کہ سٹارٹ اپ زیادہ سے زیادہ ہیں اور بیرون ملک سے فنڈنگ ہو؟ جی, اس کے لیے سٹارٹ اپ فنڈ ابھی ریسنٹلی قائم کیا گیا ہے. اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم پاکستان میں انویسٹرز کو انکریج کریں, وی سی فنڈز کو لے کر آئیں, اور وہ تمام سٹارٹ اپس ایلیجیبل ہوں گی اس فنڈ کے لیے جو کہ وی سی فنڈ اٹریکٹ کر چکی ہوں گی. تو اگر کسی نے $100 ڈالنے ہیں اور وہ $70 یا $80 اگر وی سی فنڈ ڈال رہا ہے, تو اس کے باقی کے 20 یا 30% جو ہے وہ اس فنڈ میں سے جا سکتا ہے. اوکے, تو وہ اس میں یہ والی ریکوائرمنٹ ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سٹارٹ اپ کی ڈیو ڈیلیجنس ہو چکی ہوگی, اور وہ تھوڑا سا ایک سیریس لیول کے اوپر ان کا کام آ چکا ہوگا. اور ان کی کوئی تعداد بڑھانے کا بھی ارادہ ہے؟ 8 جو نیشنل انکیوبیشن سینٹرز ہیں اس کو بھی آپ انکریز کر رہے ہیں؟ جی, یہ تو ہم بہت سارے ورٹیکلز ہیں اس میں. ابھی ریسنٹلی ایک گیمنگ اینیمیشن سینٹر کے اوپر کام ہو رہا ہے جو کہ لاہور میں بنایا جا رہا ہے, اس کے علاوہ ایک کراچی میں بنایا جا رہا ہے, کیونکہ یہ ایک اور ایریا ہے جس کے اندر آئی ٹی ایکسپورٹ کی بہت زیادہ اپرچونٹی ہے. تو ہمارے بچے بچیاں جو یہ ٹریننگ لے کے نکل رہے ہیں ان کو ایک بہت اچھی فیسلٹیز پرووائڈ کی جائیں گی اس کے تحت. ٹھیک, ندیم صاحب ابھی میم نے ذکر کیا گیمنگ جو انڈسٹری سینٹر جو یہ بنا رہے ہیں, آئی ریممبر کہ جب کینڈی کرش کا IPO ہوا تو $7 بلین کا ہوا, اینڈ دیٹ واز اے اسٹیگرنگ فگر کہ ہمارے IMF پروگرام سے بھی زیادہ. سو یہ جو بیسکلی اٹس این ایپلیکیشن, سو ہمارے یہاں پہ بھی بہت سے قابل لوگ ہیں, ذہین لوگ ہیں, ینگسٹرز ہیں, آپ جیسے تجربہ کار لوگ بیٹھے ہیں, سٹارٹ اپس ہمارے بہت اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن جو ایک جو ہے روف ہٹ کرنے والا کام ہے وہ ابھی تک ہم کیوں نہیں کر پائے؟ جی بالکل, آپ نے تھنک ایک بہت سب سیکٹر کا ذکر کیا. پاشا کی جو ایک بہت بڑی سب سیکٹر ہے وہ پاکستان میں اینیمیشن ہے, گیمنگ ہے. پاکستان میں اس وقت تقریباً 400 ملین سے زیادہ کی جو ایکسپورٹ ہے وہ پاکستان کی اینیمیشن گیمنگ سیکٹر سے آ رہی ہے, اور یہ وہ گیمنگ سیکٹر ہے جو سب سے زیادہ گروتھ پہ ہے. اور اسی وجہ سے جو میڈم صاحب نے ذکر کیا کہ جو ایک انکوبیشن سینٹر گیمنگ اور میں بھی بن رہا ہے, تو پاکستان کی جو گیمنگ اینیمیشن سینٹر ہے, اگر وہ آپ گوگل کو بھی دیکھیں تو گوگل بھی پاکستان کو کی گیمنگ اینیمیشن سینٹر کو ٹپنگ پوائنٹ پہ کہہ رہا ہے کہ دے آر انفلیکشن پوائنٹ کے اوپر ہے ویئر دے کین بی گروتھ ٹو دا ورلڈ سائڈ ایز ویل. تو آئی تھنک دیٹ از ون سیکٹر جس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے, اور فاسٹسٹ گروئنگ کے اوپر ہے. ایک دوسری چیز اسٹارٹ اپ گروتھ پہ ہوئی, ہماری انڈسٹری کی ایک دوسری ڈیمانڈ بھی تھی کہ ایک تو اسٹارٹ اپ گروتھ ہے جو اسٹارٹ اپ سے فوکس ہے, ہماری انڈسٹری کے لیے بھی ایک گروتھ فنڈ ہونا چاہیے. ہماری بہت سی کمپنیز ہیں جو اچھے لوور ٹیل کے اوپر ہوتی ہیں, اسمال کمپنیز ہیں, گروئنگ کمپنیز ہیں, ان کا پروف آف کانسیپٹ بھی ہو چکا ہے, وہ کمپنی 2, 3, 4 سال سے رجسٹرڈ بھی ہیں, بزنس بھی کر رہی ہیں, ان کو گروتھ کے لیے فنڈنگ ریکوائرڈ ہوتی ہے.
बहुत से बैंक उनको फंड नहीं कर सकते बिकॉज कोलैटरल नहीं है, या बहुत सी रेगुलेटरी एनवायरनमेंट उनको हर्ट करती है कि आपका पेड अप कैपिटल होना चाहिए तो आप ये काम कर सकेंगे। आपकी एसोसिएशन नहीं हेल्प करती हो? जी बिल्कुल, पाशा का एक बहुत बड़ी इस पे फोकस है। इसके लिए हम मल्टीलैटरल डोनर से भी बात कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट से भी बात कर रहे हैं कि आप एक ग्रोथ फंड भी इस्टेब्लिश करें जो पाकिस्तान की एग्जिस्टिंग IT कंपनीज को ग्रो करने में हेल्प करे। पाकिस्तानी कंपनीज मेरे ख्याल में दुनिया की किसी अच्छी कंपनी से पीछे नहीं है, उनकी ग्रोथ के लिए जो इफेक्टिव चाहिए वो एक ग्रोथ फंड से भी आ सकता है। I think there's another one demand, और gaming and animation is certainly is a very growing area and Pasha is very focused. हमने भी recently इसके ऊपर एक बड़ी डिटेल रिपोर्ट भी शाये की है। ठीक, अब बासी साहब ये बताएं कि हम बार बार कहते तो हैं कि हमने अपनी जो एक्सपोर्ट है IT की को उसको एक स्टेज पे लेके जाना है, फिगर्स भी कोट होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे इकदामात हैं जो ज़रूरी हैं, हम कर रहे हैं और हमें मज़ीद करने हैं, तो उसमें मैं चाहता हूँ आप रोशनी डालें थोड़ी सी। देखिए, एक तो जैसे स्किल की हमने बात की है कि अगर आपने एक्सपोर्ट बढ़ानी है तो सीधा सा नंबर ये है कि अगर आज आपका 3 लाख बच्चा काम कर रहा है इस इंडस्ट्री के अंदर तो आप इसको 6 लाख कर दें तो डबल हो जाएगी, आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी। बट सिर्फ इस चीज़ से काम नहीं होगा। एट द सेम टाइम जो दूसरी चीज़ ये है कि आपको इंटरनेशनल कंपनीज़ को भी पाकिस्तान लेकर आना है। जब इंडिया अपनी ग्रोथ बहुत दिखा रहा होता है तो वो उसकी सिर्फ लोकल कंपनीज़ नहीं है, वो उसकी इंटरनेशनल कंपनीज जिन्होंने अपने ऑफिसेस सेटअप किए हुए हैं, जब वो ऑफिसेस पाकिस्तान के अंदर सेटअप होना स्टार्ट हो जाएंगे वो अपना बहुत सा काम सबलेट पाकिस्तानी कंपनीज को करना शुरू कर देंगे, उससे भी आपकी एक्सपोर्ट्स एकदम से इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इकदामात ये किए जा रहे हैं कि रिपैट्रिएशन के हवाले से बहुत से इकदामात किए जा रहे हैं, रिटेंशन, डॉलर रिटेंशन के हवाले से। असल चीज़ ये होती है कि एक अगर इंटरनेशनल कंपनी पाकिस्तान आई है तो उसको अपना मुनाफा भी वापस लेकर जाना है, तो उसके हवाले से एक फैसिलिटेशन के हवाले से गवर्नमेंट काम कर रही है। दूसरा आपने देखा कि STZA का क़याम हुआ। STZA के क़याम का मकसद ही यही था कि वो फैसिलिटेशन प्रोवाइड की जा सके उन कंपनीज़ को ताकि वो अपने बिजनेसेस को स्मूथली कर सकें, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस प्रोवाइड किया जा सके। तो ये सारे इक़दाम जो गवर्नमेंट कर रही है ग्रेजुअली पाशा के साथ, इंडस्ट्री के साथ मिलकर कर रही है। वेरी गुड मैम, जब ये बात होती है फैसिलिटेशन जो प्राइवेट सेक्टर है उसको आपने देनी है, लेकिन पाकिस्तान में अगर ये पाशा से ताल्लुक है नदीम साहब का, ये लोग तो काम करेंगे लेकिन कोई नया बंदा समझ नहीं पाएगा कि उस काम को क्यों करे, उसमें क्यों आए, क्यों इन्वेस्टमेंट करे। वो उसकी कोशिश होगी कि वो रियल स्टेट सेक्टर में चला जाए या किसी ऐसे आसान चीज़ में चला जाए जो समझ आने वाली बात है और थोड़ा टेक्निकल सी फील्ड है, और लेकिन इसका रिटर्न आप जैसे बता रहे हैं कि बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त है, मुल्क की तरक्की में भी। सो ऐसे लोग जो इन्वेस्टमेंट रखते हैं, पोटेंशियल हैं, लेकिन इस सेक्टर से बाहर हैं, उनको यहाँ पे ल्योर करने के लिए क्या आपके ध्यान में हिकमत अमली? जी, ये बेसिकली अगर आप देखें तो ये रोज़गार प्रोग्राम जो है ये बेसिकली इंसेंटिवाइज ही उन लोगों को कर रहा है कि बजाय आप अपनी रियल स्टेट को शॉपिंग मॉल बना के डिफरेंट ब्रांड्स को दें, आप उस शॉपिंग मॉल को कन्वर्ट करें इनटू कोवर्किंग स्पेसेस फॉर IT। तो ये एक नया ट्रेंड है जो कि पाकिस्तान में प्रमोट किया जा रहा है ताकि आपकी जो IT ट्रेंड यूथ है उसको वो जगह मुहैया हो जहाँ पे बैठ के वो काम कर सकें। क्योंकि देखें अब वो ब्रिक एंड मॉर्टर वाली फैक्ट्री का कॉन्सेप्ट बदल रहा है, अब देयर इज़ अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। एक जो IT की वजह से चेंज दुनिया में आया है उसमें HR आपका ब्रिक एंड मॉर्टर है, तो इस HR को बैठने के लिए जगह चाहिए। ठीक है, वो जो बड़े बड़े मॉल्स और वो वाली रियल इस्टेट का बेनिफिट अपनी जगह पे है, लेकिन अब ये आप देखें लॉट ऑफ प्राइवेट सेक्टर कंपनीज आर कमिंग ऑन देयर ओन। यहाँ पे आपके कई ब्रांड्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी कोवर्किंग स्पेसेस जो हैं वो शुरू कर दी हुई हैं, दफ्तर खान वगैरह या किक स्टार्ट एंड सो मैनी। सो द रीजन व्हाई, और ये लाइफ टाइम अर्निंग है जो भी इसको खोल लेगा। तो ये क्यों इस तरफ लोग आ रहे हैं? दे हैड द अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट अ big shopping mall, but the world is changing. They can see that now lot of work is coming to Pakistan. देखिए devaluation जब हुई ना तो ठीक है उसकी थोड़ी सी हमें मार भी पड़ी, लेकिन उसका बहुत बड़ा फायदा ये हुआ कि आपका IT वर्कर दुनिया का सबसे ज्यादा competitive वर्कर बन गया, तो उसकी वजह से बहुत सारा काम पाकिस्तान आ रहा है। तो this is the time that we should grab this opportunity very quickly. अच्छा, आपने भी कहा कि अराउंड 39 ऐसी पार्टीज हैं जिन्होंने इंटरेस्ट शो किया है इसमें आपके साथ। जी जी जी। तो मतलब ये, लेकिन स्टार्ट इसका आप मतलब शहरों से करेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप देही इलाकों की तरफ जाएंगे? इसमें सेकंड और थर्ड टियर के शहर शामिल हैं। इसमें सरगोदा में भी एक है, मुल्तान में भी है, कोयटा में भी है, मतलब पंजाब के मुख्तलिफ शहर भी शामिल हैं, इसी तरह बाकी सिंध के भी हैं। तो पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगह पे ये लोगों ने
انٹرسٹ شو کیا اور وہاں پہ انشاءاللہ فیبرری کے اینڈ تک یہ آپریشنل ہو جائیں گے. ویری رائٹ. ندیم صاحب ایک سوال ضرور ہے کہ جب آپ اس سیکٹر میں ہیں سو آپ فیوچرسٹک ہو کے سوچتے ہوں گے, دیکھتے ہوں گے اگلے 5, 10, 15 سال میں دنیا کو کس چیز کی ضرورت ہے. آج سے 10, 12, 15 سال پہلے اگر کوئی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ذکر کرتا تو مجھے سمجھ ہی نہ آتا یہ کیا چیز ہے. سو اس پہ آپ لوگوں کا کتنا فوکس ہے کہ فیوچرسٹک ٹیکنالوجیز پہ کہ اگلے 10 سال میں کیا چیز ریکوائرڈ ہوگی, اس حساب سے ہم اپنے بزنس ماڈل کو چینج کریں یا اپنے جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اس طرف ان کو تھوڑا ایجوکیٹ کریں, گائیڈ کریں؟ دیکھیں ایک تو ٹیکنالوجی میں 10 سال کا ہورائزن بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے. ویسے میں نے فگر آف اسپیچ کے طور پہ بول دیا. تو جو کمپنیز اپنا جب بزنس دیکھتی ہیں وہ 2-3 چیزیں دیکھتی ہیں. ایک تو ریسورس کیا اویلیبل ہے, اس کی کیپیبلٹی کی کیپیسٹی کیا ہے, اور دوسری ایمرجنگ مارکیٹس کون سی ہیں. پاشا اپنی ایسوسیشن کے طور پہ ہماری لیڈرشپ بھی یہ دیکھتی ہے کہ کون سی ایمرجنگ مارکیٹس ہیں, اور ہم بزنس میں جا کے تلاش کریں ان کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں. ابھی ہم ریسنٹلی دیکھیں تو جو ایمرجنگ مارکیٹس ہیں وہ سعودیہ ہے, ایمرجنگ مارکیٹ قطر ہے. یہ مارکیٹس ہسٹوریکلی کلوز تھیں, یہ ہسٹوریکلی کنورژن میں نہیں تھیں. ہسٹوریکلی ہم یو ایس کو دیکھتے تھے, یورپ کو دیکھتے تھے, لیکن ڈیمانڈ کوریا سے, جاپان سے بھی جنریٹ ہو رہی ہے. ڈیمانڈ اس وقت سعودیہ میں بھی جنریٹ ہو رہی ہے, قطر میں بھی جنریٹ ہو رہی ہے. تو پاشا نے ریسنٹلی اپنی بہت سی ڈیلیگیٹس کو سعودی, قطر اور ایون اے پیک ریجن میں بھی, ہم ویتنام سے بھی بات کر رہے ہیں, انڈونیشیا سے بھی بات کر رہے ہیں. تو جب انڈسٹری دیکھتی ہے کہ کس ریجن میں میں نے بزنس کو گرو کرنا ہے, تو اس بزنس کی جو نیکسٹ پلاننگ ہے کہ کیا ڈیجیٹلائزیشن ہے. سعودیہ میں بہت ڈیجیٹلائزیشن ہو رہی ہے. اب وہاں اے آئی سے لے کے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن بھی ہے, انفراسٹرکچر کی سپورٹ بھی ہے. تو پاکستان میں بہت سا ریسورس ایسا ہے جو کہ ہم ڈیجیٹل فورس کے تحت بھی اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہم نے 70s 80s میں کیا. تو آج کمپنیز اسی اینگل پہ دیکھتی ہیں اور اسی اینگل کے ریسورس کو دیکھتی ہیں. تو اے آئی, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میرے خیال میں ایک بہت بڑا فیلڈ ہے, اور اس میں کمپنیز سمجھتی ہیں کہ یہ بہت بڑی اکنامک امپیکٹ بھی لے کے آئے گا. اور بہت سی کمپنیز مشین لرننگ سے لے کے اے آئی پر بہت سا کام پاکستان میں بھی ہو رہا ہے اور باہر بھی کم کر رہے ہیں. بالکل. فائنلی بلال عباسی صاحب یہ بتائیے کہ جو اسٹارٹ اپ فنڈ کی آپ نے بات کی تھی, مطلب یہ کیا ٹرو پوٹینشیل پہ جا کے اپنے مطلب کتنے عرصے میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیویڈنڈ دینا شروع کر دے گا, اور تھوڑا سا اس کو سمپلیفائی بھی کر دیں کہ اگر کوئی اویل کرنا چاہیے. سر دیکھیں, جو وی سی جب کوئی انویسٹمنٹ کرتا ہے تو اس کا میچورٹی کا جو ٹائم سپین ہوتا ہے وہ 7 سال ہوتا ہے, اور جب وہ انویسٹمنٹ کرتا ہے تو وہ انویسٹمنٹ آپ ٹرانچز میں یعنی قسطوں میں ہو رہی ہوتی ہے. تو جب ہم نے یہ پاکستان اسٹارٹ اپ فنڈ کو منسٹری آف آئی ٹی میں کنسیو کیا گیا تو اس کے اندر بہت سے ماڈلز ہمارے سامنے تھے. ایک سب سے آسان ماڈل ہے کہ آپ گرانٹ اٹھا کے دے دیں اسٹارٹ اپ کو, وہ سکسیس ہو اس کا یا فیلئر ہو. لیکن یہ کہا گیا کہ کیونکہ وینچر کیپٹلسٹ کی جب اسکن ان دا گیم ہوگی وہ خود سے اپنا پیسہ ڈال رہا ہوگا, obviously. اور پھر ہم نے یہ کہا کہ ہم ایز اے لاسٹ چیک اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے. جب لاسٹ چیک میں جا رہے ہوں گے, اور کیونکہ ہم تو ایز اے گرانٹ ہی اس میں ڈال رہے ہیں پیسے, لیکن ہم وی سی کا رسک کور کر رہے ہیں. اس کا پرپز جو آپ نے پہلے سوال کیا تھا کہ پاکستان کے اندر اس وقت لوگ انویسٹمنٹ نہیں کرتے اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم میں, تو ہم ان کو انسینٹیوائز کر رہے ہیں کہ آپ کا رسک ہم کور کر رہے ہیں, آپ آئیں آ کے انویسٹمنٹ کریں. اور آن ٹاپ آف دیٹ ہمارے جو انکیوبیشن سینٹرز کے نئے ہم آر ایف پیز جو بنا رہے ہیں اس کے اندر ہم نے ایک ایڈیشنل ماڈیول ایڈ کیا کہ انویسٹر ایجوکیشن مینڈیٹری کر دی ان امپلیمنٹیشن پارٹنرز کے لیے کہ جب آپ انکیوبیشن چلائیں گے تو آپ نے لوکل انویسٹر بھی کلٹیویٹ کرنا ہے. تو دنیا پوری کے اندر ہم صرف باہر کے انویسٹر کو نہ دیکھتے رہیں, ہم لوکل انویسٹر کو موٹیویٹ کریں, کلٹیویٹ کریں, ایجوکیٹ کریں. یہ ہمارا پرپس. پوائنٹ ویل ٹیکن. بہت بہت شکریہ عائشہ حمیرہ چودھری صاحبہ, ہمارے ساتھ آپ موجود تھیں. ندیم ملک صاحب آپ کا بھی شکریہ. بلال عباسی صاحب آپ کا بھی شکریہ, آپ نے شرکت کی. ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا, اور آئی ٹی انڈسٹری کا جو تعلق ہے یا جو اس کا پھل جو مل سکتا ہے اگر صحیح طور پہ اس کے پوٹینشیل کو دیکھا جائے, پرکھا جائے اور اویل کیا جائے, تو ملکوں کی تقدیر بدلی ہے اس سیکٹر نے. ہمارے سامنے بہت ساری مثالیں ہیں, ہمسایہ ملک بھی ہمارے سامنے ہے. سو کوئی اس میں قباحت نہیں یا کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ اگر ہم نے اپنی پالیسی ڈائریکشن ٹھیک رکھی, محنت کرتے رہے اور ایک اچھے ویژن کے ساتھ ہم آگے چلے, تو پاکستان میں بھی اور پاکستان کی معیشت میں یہ بہت اہم اور کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے. اسی امید پہ کہ ہماری یہ جو مثبت پالیسیاں ہیں ان کا تسلسل جاری رہے گا. ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ. پروگرام دیکھنے کا شکریہ.